ایک درخت کو لوگ پوجنے لگ گئے تو وہاں ایک صوفی بزرگ عبادت گزار تھا، شب زندار تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی۔ توحید کی غیرت ہوتی ہے۔ وہ جاگی اور کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ کر رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستے روکا اور اس نے پٹخ کر شیطان کو زمین پر مارا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور ہر ایک کو ایک کو طریقے سے نہیں لوٹتا۔ اس کے بڑے مکر و فریب اور تجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرے طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادت کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑے جانا ہے، آپ نے اپنی قبر بنانا ہے، ان کی قبر اپنی، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا جب آپ مسئلہ اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درم مل جایا کرے گا، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور اپنے فارغ المال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگا لیا اور زاہد صاحب واپس آ گئے۔ نماز پڑھی، مسلح اٹھایا، درم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگے، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ پہاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد مسلح اٹھاتا اور ایک درہم ملتا۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مسلح اٹھایا تو کوئی درہم نہیں ملا۔ پھر وہ دوبارہ کلہاڑا اٹھایا۔ رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تو میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹخ کر زمین پر مارا تھا، وہ میرے سے طاقتور تو نہیں۔ اس نے پھر گربان پکڑ لیا۔ شیطان نے پٹخ کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا، اور زاہد صاحب پریشان ہو گئے۔ شیطان کو کہنے لگے کیا یہ کیسے ہوا؟ میرا تو تجربہ ہے، ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹخ کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں۔ صفے کچ دل پریشان سجدے بے ذوق، کہ وہ جذبہ اندروں باقی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ باقی مگر تو باقی نہیں۔